الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها فإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. آج اس میں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو جیسے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہم سب کو عطا فرمایا یہ اور عزت کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام کو قرآن مجید کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا اور یہ قرآن مجید جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بعینی اسی طرح موجود ہے. نہ اس کے کسی حد کے اندر تبدیلی ممکن ہے نہ اس کے کسی جملے کے اندر تبدیلی ممکن ہے نہ ہی کوئی اس کے کسی لفظ کے اندر کمی زیادتی کر سکتا ہے. اس کے برخلاف اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں تورات ہے زبور ہے انجیل ہے ان کے ماننے والوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی تبدیلی کی کمی زیادتی کی کمی بیشی کی لیکن قرآن مجید جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا بعینی اسی طرح آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا يحرفون الكلم عن مواضعه یعنی یہود اور نصارہ نے اپنی جو ان کی آسمانی کتابیں تھی ان کے اندر تحریف کر ڈالی تبدیلی کر ڈالی کمی زیادتی کر ڈالی. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی بیان فرمائی وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور وہ جنہوں نے کمی زیادتی کی تحریف کی تبدیلی کی ان ہاتھوں کے لیے ہلاکت ہے اور وہ کمائی جو انہوں نے حاصل کی اس ذریعے سے کیا ہے وہ اس کمائی کے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور ان کی تحریف کا اور اس کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر کمی زیادتی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ کفر اور شرک کی دلدل کے اندر جاتے ہیں اور کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. چنانچہ یہودیوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. وقال الذين كفروا عزير ابن الله
وقال النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو کیا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا بیٹے ہیں. اور یہ کیوں اس طرح کے اندر برائی کے اندر مبتلا ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے آسمانی کتاب کے اندر ظاہری کر ڈالی، تقلیدی کر ڈالی، کوئی زیادتی کر دی، اس کے نتیجے میں وہ کیا کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. دشمنان اسلام ہے، انہوں نے بھی بہت کوششیں کی، بہت ہی ایڑی چوٹی کا اثر لگایا، بہت زیادہ تدبیریں کی، کسی طرح قرآن مجید کے اندر کمی بیشی کر دی جائے، کسی طرح قرآن مجید کے اندر رد و بدل کر دیا جائے، کسی طرح قرآن مجید کے اندر تحقیق کر دی جائے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ اپنی شکل کے اندر، اپنی اصلی شکل کے اندر باقی نہ رہے. ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے حربے استعمال کیے اور انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ قرآن مجید کے اندر تو کیا، قرآن مجید کے ایک حرف کے اندر بھی کیا وہ تبدیلی نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی کیا قرآن مجید کے ایک حرف کے اندر بھی اس کے نقطے کے اندر تبدیلی کر سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی کیا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ قرآن مجید عطا فرمایا اور اس کا نام جو قرآن رکھا، اس نام کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. یعنی سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم. سورہ برج کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا بل هو قرآن مجید. یہ قرآن جو نام ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کا نام قرآن رکھا ہے، اور قرآن مجید کی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے. اور قرآن کے مطلب ہوتے ہیں، قرآن کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑی آنے والی کتاب، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے اور یہ کھلی بھی حقیقت ہے، کھلی بھی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن مجید سے زیادہ پڑھی جاتی ہو. سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر کسی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی کتاب اگر پڑھائی جاتی ہے تو اللہ کو عزت کی کتاب اور اللہ کو عزت کا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے. کہ ہر وقت کیا ہے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کو یہ قرآن دیا ہے، یہ تو قرآن پورا قرآن مجید کو پڑھنا اس سے کیا بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک الگ ہی اس کی فضیلت ہے، ایک الگ ہی اس کی مقام اور مرتبہ ہے پورا قرآن مجید کا پڑھنا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بعض جو صورتیں ہیں، بعض جو آیتیں ایسی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں. جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بہت سارے فضائل بیان فرمائے. بڑی فضیلت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ سے متعلق بیان فرمائی. اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں اپنی سواری سے اترے. ایک صحابی کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اترے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے افضل قرآن مجید کا سب سے افضل حصہ نہ بتاؤں؟ الا اخبرک بافضل القرآن. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
الحمد لله رب العالمين کی تلاوت فرمائی، قال اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا کیا سب سے افضل حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کوئی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے آئے، حضرت کوئی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر پکارا، وہ ایک لمحے کے لیے متوجہ ہوئے لیکن وہ نماز میں مشغول تھے، وہ بھی انہوں نے نماز مختصر کی اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کس چیز نے میرے سوال کا بات کا جواب کرنے سے تم کو روکا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت نہیں کی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی ایسی چیز کے لیے بلایا جس کے اندر تمہاری زندگی کا راز پوشیدہ ہو تو تم اس کی بات پر لبیک کہو۔ حضرت کوئی بھی کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت سکھلاؤں جو جس کی مثال تورات کے اندر ہے، جس کی مثال زبور کے اندر ہے، جس کی مثال انجیل کے اندر ہے اور جس کی مثال پورے قرآن مجید کے اندر ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه۔ یہ اس ذات کی قسم جس کے توبے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تو تورات کے اندر اور نہ ہی زبور کے اندر اور نہ ہی انجیل کے اندر اور نہ ہی خود پورے قرآن مجید کے اندر ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نازل فرمائی ہو۔ اور یہ کیا ہے؟ سبع مثانی ہے، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَهُ، اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اور حدیث واقعہ بتاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اعلیٰ اعلیٰ تقسیم فرمایا ہے، اعلیٰ اعلیٰ تقسیم کر دیا ہے۔ افضل الصلاۃ بینی و بین عبدی اور نصفینی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا تقسیم کر دیا ہے اور بندوں کے لیے وہی ہے جو بندے کیا سوال کریں گے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بندے نے میری کیا ہے حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آتا ہے اور بندے کو وہ ملے گا جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اچانک سے آواز آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آسمان سے ایسا فرشتہ نازل ہوا اترا ہے زمین پر جس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نور کی خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ پہلا نور کیا سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جو بھی حروف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مطابق کیا ہے عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت، یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر کیا سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر نماز کے اندر، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نماز واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر قرآن مجید میں سے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا کیا ضرور دیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے لیے جو بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر اس بیماری کی اس پریشانی کا اللہ تعالیٰ نے حل کرایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے کیا شفا ہے۔ اور سارے واقعات ہیں، ایک صحابی جا رہے تھے، ایک قوم کے پاس سے ایک صحابی گزرے، تو ان قوم کے اندر ان کے درمیان میں جو ایک پاگل تھا جو ترتیب سے بھرا ہوا تھا، تو جب وہ گزرے تو انہوں نے ان صحابی کو روکا قوم والوں نے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ خیر لے کر آئے ہیں، تو آپ کو اگر ایسی کوئی چیز معلوم ہو علاج ہو تو آپ کیا اس سے علاج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی وہ صحیح ہو گیا۔ تو انہوں نے ہدیے میں ان صحابی کو 100 بکریاں عطا کی، 100 بکریاں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری عمر ہے کہ لوگ جو کیا ہے برے عمل کے ذریعے سے کیا ہے برے عمل کے ذریعے سے دودھ کے ذریعے سے کھاتے پیتے ہیں، تم نے اچھے عمل کے ذریعے سے کیا کھایا پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلت سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے کہ اگر کسی انسان پر جادو جنات کا اثر ہو سورہ فاتحہ پڑھے، کسی انسان پر نظر بد کا اثر ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر نظر پانی پر پڑھ کر پی لے، دوسرے کو پلا دے، کوئی بیماری ہو تو کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر خود بھی نہ کر دے اور پانی پر پڑھ کر کیا بھوک دے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے کیا شفا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ فضائل اور فضیلتیں حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، اور آپ کو سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہوں نے سورہ نہیں پڑھی اس میں پڑھتے ہیں۔